السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ دیکھیں ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ دیکھیے امت محمدیہ کا خاص اعتدال ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین کے معنی میں آیا ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیات کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی ہے، اس وقت امت محمدیہ علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی پوری کوشش کی۔ امت محمدیہ کی گواہی پر یہ جرح کریں گے کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ امت محمدیہ اس جرح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق و مصدق رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے زیادہ وقی اور سچا مانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق کو بجانب اور سچے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ وہ توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے ہیں۔ الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے۔ اس لیے یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اعتدال امت کی حقیقت، اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے اعتدال کے لفظی معنی ہے برابر ہونا، یہ لفظ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔ دوسرا ہے وصف اعتدال۔ وصف اعتدال کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو انسانی شرف اور فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ہو۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے ہر زمانے اور ہر جگہ ہر بستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاقی اعتدال پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایت بھیجی گئی اور بقدر ضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں، جن کے ذریعے وہ یہ قانونی اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یعنی ہم نے بھیجے اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہم السلام بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعے لوگوں میں اخلاقی اور عملی اعتدال پیدا کریں۔ کتاب اخلاقی اور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ترازو و معاملات لین دین میں عملی اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترازو سے مراد ہر پیغمبر کی شریعت ہو جس کے ذریعے اعتدال حقیقی معلوم ہوتا ہے اور عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ الغرض تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اصل غرض و حکمت یہ ہے کہ قوموں کو اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے، اور یہی قوموں کی صحت مندی اور تندرستی بھی ہے۔ امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں بتلائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنائی ہے، یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حاوی اور جامع ہے۔ اس میں امت محمدیہ کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلایا کہ انسان کا جوہر، شرافت و فضیلت ان میں بدرجہ کمال موجود ہے، اور جس غرض کے لیے یہ آسمان اور زمین کا سارا نظام ہے اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ امت اس میں ساری امتوں میں سے ممتاز اور افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف اور فضیلت کا بیان مختلف آیات اور مختلف عنوان سے کیا ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں امت محمدیہ کے لیے ارشاد ہوا ہے، یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتی ہے۔ اس میں امت محمدیہ کے اعتدالی، روحانی اور اخلاقی کو واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی معاملے میں نزاع و اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ آسمانی قانون کے ذریعے کرتے ہیں جس میں کسی قوم یا شخص کے مفاد کا کوئی خطرہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں امت محمدیہ کے اسی اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کے آثار کو ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم سب امتوں میں بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی ہیں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی جس طرح ان کو رسول سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے، کتاب سب کتابوں میں جامع اور اکمل نصیب ہوئی، اسی طرح ان کو قوموں کا صحت مندانہ مزاج اور اعتدال بھی اس اعلیٰ پیمانے پر نصیب ہوا کہ وہ سب امتوں میں بہتر امت قرار پائی۔ اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیے گئے، ایمان و عمل و تقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہو گئی، وہ کسی مخصوص ملک اور اقلیم میں محصور نہ ہوئیں بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا، گویا کہ اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے۔ اخرجت للناس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہ ہے اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا فرض منصوبی اور قومی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے روک دے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحۃ، اس کا یہی مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، پھر برے کاموں میں کفر، شرک، بدعت، رسوم قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح کا ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی ہے، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب تیسری بات غور طلب یہ رہ گئی کہ اس امت کے توسط و اعتدال کے واقعات سے ثبوت کیا ہے۔ اعتقادی اعتدال، دیکھیے پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو اس کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افرادوں کا یہ عالم بھی مشاہدے میں آئے گا کہ رسول کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا تو وہ کہہ دیتے تھے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاؤنا قاعدون، یعنی جائیں آپ اور آپ کا پروردگار ہی مخالفین سے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے ہیں، بخلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد آبرو سب کو قربان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اعتدال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ و رسولہ مانتے اور کہتے ہیں۔ دیکھیے عمل اور عبادت میں اعتدال۔ پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند سکوں کے بدلے فروخت کیا جاتا تھا، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کی جاتی تھی، یا غلط فتوے دیے جاتے تھے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا تھا، عبادت سے پیچھا چھڑایا جاتا تھا۔ اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی اور خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے اور سختیاں جھیلنے ہی کو عبادت و ثواب سمجھتے تھے۔ امت محمدیہ نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا، اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں بیر نہیں، مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے، اور دروازوں اور عمارتوں پر بھی۔